Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। ये जो लफ्ज़ नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर दरूद भेजने वाली बात है, इसको आप बार बार अपनी डिक्शनरी का हिस्सा बना लें। और आज मिशन आज़ान से, बल्कि मिशन नूर से मिशन आज़ान तक का जो सफ़र है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नाम कर लिया है। इस वक्त आज़ानों की गूंज से आसमान यानी अर्श लरज़ उठा है। आसमानों की गूंज से फर्श पहले ही लर्जा हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी काविश की है। अभी थोड़ी देर पहले अपडेट्स आना शुरू हुई हैं। वो अपडेट्स क्या हैं, वो डिटेल्स क्या हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो लर्जा तारी था ऐवान अदल इंसाफ और पार्लियामान के ऊपर, वो लर्जा बदस्तूर तारी है, क्योंकि एक नेक्स्ट लेवल की मूव मिशन नूर से मिशन आज़ान में कन्वर्ट हो चुकी है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो सब मैंने शेयर करनी है। गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आज क्योंकि एक इंतहाई अहम दिन है जिसको मुतनाज़ा बनाने की गुज़िश्ता कई घंटों से कोशिश की जाती रही है, और मैं देख रहा था कि बड़ी सख्त ड्यूटियां लगी हुई थी बड़े बड़े उलमाए कराम की। तो पहले पहल तो इस ट्रैप के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत आई। हमने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को, हलीम आदिल शेख साहब को, इस तरह के बहुत सारे मरकजी क़यादत के उन रहनुमाओं को जो कभी भी खान साहब के हक में पिछले 2.5 साल के अंदर उस तरह से नहीं बोले जिस तरह उनको बोलना चाहिए था, बिदकते हुए देखा। उसका फिर हमने जब व्लॉग्स किए, पिछले व्लॉग्स के अंदर मैंने बता दिया कि आप खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए इसके साथ अज़ान कहीं पर किसी तरह भी दे सकते हैं, और अगर किसी को इसमें कोई तरद्दुद है तो उसको बात कर लेनी चाहिए। उलमाए कराम को खुलकर सामने आना चाहिए, बात करनी चाहिए। यानी मुफ्तियान कराम है, लाइक अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हैं, हश्शाम इलाही ज़हीर साहब हैं, और क्या नाम है उनका, मौलाना तारिक जमील साहब हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं। हर मकतबे के फ़िक्र के लोग हों, जिसमें शहनशाह हुसैन नकवी साहब हैं, अल्लामा तालिब जौहरी साहब के चाहने वाले हैं, जो इस वक्त उनके ज़ाकिरीन हैं, वो बैठ सकते हैं। हर मकतबा फ़िक्र के लोग बैठ कर ही बता सकते हैं क्या ये मुमकिन है या नहीं है। तो वो समझ नहीं आ रही थी किसी को, और अब फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा मूव लिया है। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे हैं, इसका टाइम वैसे नॉर्मली 9:45 बजे होता है। 9 बजे ही मैंने शेयर किया, क्योंकि वक्त 9 बजे का था अजान का। मैंने अजान दी है, किसी मुहिम के तहत नहीं दी, मेरे रब को मुझे याद करने का मेरा दिल कर रहा था, मैंने दे दी। किसी को बुरा लगता रहे, क्योंकि अजान की तकबीर से, अल्लाह अकबर की सदा से बड़े बड़े जोमाओं की, बड़े बड़े शैतानों की जो शरियाने हैं, रगे हैं, उसमें
لرزہ طاری ہو جاتا ہے تو ہوتا رہے, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو میں نے جو کام کرنا تھا بطور مسلمان اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا سے امتی کی حیثیت سے جو مجھے لگا میں نے کر ڈالا ہے. اس کو کسی مہم جوئی سے نہ جوڑا جائے تو بہتر ہے. بہرحال جب بھی کہیں کوئی آفت آتی ہے, وبا آتی ہے, آپ چیک کریں کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں, تباہی ہوئی ہے, سیلاب نے تباہی و بربادی پھیر دی ہے, ظلم اور ناانصافی کا اس وقت جو ہے دورہ ہے, تو اس میں یہ بنتا ہے. اچھا جی, مشن نور کو مشن اذان میں تبدیل کر دیا گیا اور اب یہ 24 ستمبر تک روزانہ ہوا کرے گا. تو تمام جو تدبیریں ہیں نا وہ الٹی پڑ گئی ہیں. اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہتی ہیں مشن اذان اب 20 سے 24 ستمبر تک روز ہوگا انشاءاللہ, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اور یہ جو گرافکس ہیں وہ ہے کہ بھرے ہوئے ہم نے اس جبر کے سناٹے میں اپنے حصے کی اذان دینی ہے. کیا گرافکس ہے, کمال گفتگو ہے جی, کمال گفتگو ہے. تو اس کے اوپر جو ہے بہت سارے ہمارے لوگوں نے کامنٹ کیا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب نور الحق قادری صاحب کا اہم ترین بیان دیکھ رہا تھا. سینیٹر نور الحق قادری صاحب وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی جماعت ہے اور ہمارے قائد عمران خان مدینہ منورہ کے گلیوں میں جوتوں کے بغیر چلنے والے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. پاکستان کی حقیقی آزادی ناگہانی آفات کے ازالے اور ظلم و جبر کے نظام سے نجات کے لیے اذان دیں, بار بار دیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. 20 ستمبر سے 24 ستمبر ربیع الاول کے مبارک مہینے کے اختتام تک ہر روز تواتر کے ساتھ بعد از نماز عشاء اذان دیں اور اذان سے پہلے اور بعد میں شوق و ذوق کے ساتھ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر اپنے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غلامی اور محبت کا بھی ثبوت دیں. پاکستان تحریک انصاف 20 ستمبر سے 24 ستمبر تک حکم اذان کے نام سے ملک بھر میں اس تحریک کو چلائے گی. جناب مشن اذان, حکم اذان, بات ہی ختم ہو گئی. اتنی سی بات تھی, کسی کی تباہ معلّہ پر گراں گزر رہی تھی تو گزرنے دیں. آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ اگر کلمہ حق کہنے کے لیے اجازتوں کی ضرورت ہوا کرتی تو حامان, شداد, نمرود, فرعون ان سب کے سامنے کلمہ حق کہنے والے کلمہ حق نہ کہتے, پیچھے ہٹ جاتے. یہ بات تھوڑی ہے. اچھا جی, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لوگوں میں جو بھام تھا دور کر دیا گیا. ختم نبوت ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے. تمام آئی ایس ایف کے ممبران, انصاف یوتھ ونگ کے ممبرز, میرے اور صوبے کے لوگ اور بالخصوص پورے پاکستان میں جو بسنے والے آج رات سے لے کر 24 ستمبر تک چھتوں میں اذان دیں اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام پڑھیں اور اللہ سے مدد کی دعا کریں. خالد خورشید خان نے کہا عمران خان صاحب کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے بھی مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ. یہ خالد خورشید کا ٹویٹ ہے. اس کے علاوہ بہت سارے میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا. یہ اسٹریٹجی اس عقل اور فہم کو پہلے استعمال کر لیا جانا چاہیے تھا, نہیں کیا گیا, which is not that particularly unforgivable. لیکن پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ یہ معاملات کیسے ہیں جی. عمران خان کے بیٹوں نے آج کے دن کی ایک اور اپڈیٹ ہے, وہ ہے کہ عمران خان کے صاحبزادوں قاسم خان, سلیمان خان, ان کے ساتھ جمائمہ خان صاحبہ نے اپنے سابق شوہر اور ان بچوں نے اپنے والد پر ہونے والے مظالم کے خلاف اقوام متحدہ سے رجوع کر لیا ہے, باقاعدہ رجوع کر لیا ہے. and that is another important activity for the day now. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. میں اسد کیسر صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں مریم نواز نے بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ کہا کہ عمران خان کا دور ختم ہو گیا ہے اور دنیا آگے بڑھ گئی ہے. مریم بی بی, میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں. نواز شریف نے جس طرح ووٹ کو عزت دو کو جھوٹا بیانیہ بنایا, وہ سب کے سامنے آپ نے ووٹ چوری کر کے حکومت بنائی ہے. آپ کا چیلنج منظور ہے. نیوٹرل امپائر کے ساتھ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں. نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سمیت تمام اتحادی ایک ساتھ ہوں. ہمیں صرف لیول پلینگ فیلڈ دیں. آپ صرف 10 سیٹیں جیت کر دکھا دیں. اگر آپ اپنے کال آف ویل میں سچے ہیں تو ہمارا چیلنج قبول کریں. آپ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں. عوام کے پاس جا کر مینڈیٹ لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا حرمین شریفین ہمارے عقیدے, اعتقاد اور عوامی جذبات سے جڑے ہیں. یہ کسی پارٹی کا معاہدہ نہیں ہے بلکہ ریاست سے ریاست کا معاہدہ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے. اس پر سیاست نہ کریں. یہ پاکستانی عوام کی حرمین شریفین کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. پاکستان کے عوام حرمین شریفین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں. جناب یہ میں دیکھ رہا تھا خاص طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اس مشن اذان کو بہت سارے ہمارے صحافی دوستوں نے اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے. لائک
میں دیکھ رہا تھا اوریا مقبول جان صاحب اس کی فیور میں، ڈاکٹر شہباز گل صاحب، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، صابر شاکر صاحب، ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب، عمران ریاض خان صاحب، اس کے علاوہ سمیع ابراہیم صاحب اور باقی سب۔ اذان دینا کوئی برائی نہیں ہے، آپ اگر اس نیت کے ساتھ کہ آپ نے رب کو یاد کرنا ہے اور مظالم اور جبر اور ظلم اور آفات اور ناگہانی معاملات کے اوپر اللہ کی مدد مانگتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو وہ سب اس کے حق میں اس وقت بات کر رہے ہیں۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت، زیادہ لگتی انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنی قسمت خود لکھ سکتے ہیں۔ سر جی اتنا زوم اچھا نہیں ہے، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے، کیسے کر لیتے ہو یار۔ احسن اقبال کہتے ہیں آج پاکستان کا مقام اس جگہ ہے جہاں ماضی میں کہیں نہیں دیکھا، اللہ کرے کہ یہ مقام قائم رہے اور آپ کے جذبات اسی طرح قائم رہیں۔ دعا میں یاد، میکسیمم کامنٹس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔